اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اور یاد رکھیں، کئی مرتبہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں مال خرچ کروں گا، صدقہ دوں گا، اللہ کے راستے میں دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا۔ جو انسان صدقہ کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کے مال کو کبھی بھی کم نہیں ہونے دیتے، مال ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، آپ وہاں چلے جائیں، وہاں آپ کو لیکچرار یہ بات سمجھائیں گے، وہاں ٹیچر آپ کو یہ بات سمجھائیں گے، ذہن میں ڈالیں گے کہ مال کو بچا کے رکھو، خرچ نہ کرو۔ کوئی ضرورت مند آ جائے گا، یہ اس کی ہیلپ کر بھی سکیں گے، نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ذہن میں ڈال دیا گیا کہ مال کو بچا کے رکھو۔ پورے کا پورا قرآن مجید کا آپ مطالعہ کر لیں، ایک موقع بھی نہیں آئے گا کہ مال کو بچا کے رکھو، بس یہی آئے گا خرچ کرو، خرچ کرو، صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو کوئی تو بات ہے، قرآن خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر یہ بات فرمائی کہ اے بلال تم خرچ کرو، عرش والا تمہیں کبھی کمی نہیں ہونے دے گا۔ تو شریعت ہمیں خرچ کرنے کا حکم دے رہی ہے، بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ انفق علیک، خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، اللہ تمہیں اور عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے تو ہم پھر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اور بعض لوگ ڈاکیے کی مانند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت سارا مال دیتے ہیں، بہت سارا، لیکن وہ سارا ان کے لیے نہیں ہوتا۔ جیسے ڈاکیے کے پاس ڈاک بہت ساری آتی ہے، تو ممکن ہے اس ڈاک کے اندر ایک دو لیٹر اس کے اپنے لیے بھی ہوں، لیکن سارے لیٹرز تو اس کے لیے نہیں ہوتے نا، تو اس کو جگہ جگہ پہنچانے پڑتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کو اللہ رب العزت بہت سارا مال عطا فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو ڈاکیا ہے، اس میں تیرا بھی حصہ ہے، لیکن باقی حصہ باقی لوگوں تک پہنچاؤ۔ لیکن اگر ڈاکیا تمام ڈاک اپنے پاس رکھ لے تو افسران کیا کریں گے؟ اس کو نوکری سے نکال دیں گے نا، اس سے وہ منصب چھین لیں گے، اس سے ڈاک چھین لیں گے۔ بالکل اسی طرح جب اللہ نے اس بندے کو ڈاکیا بنایا، مال دیا کہ لوگوں تک تم نے پہنچانا ہے، اور یہ سارا کا سارا اس کو اپنا ہی سمجھ بیٹھا، پھر اللہ تعالیٰ بھی یہی کریں گے، سارا مال واپس لے لیں گے، کسی اور کو ڈاکیا بنا کر اس کو وہ مال عطا فرما دیں گے۔ پھر انسان بیٹھا ہوگا، ایک وقت تھا کہ میں مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا سونا بن جاتی تھی، آج سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی بن جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں فرمایا گیا کہ مال کو اللہ کی نعمت سمجھو اور اللہ کا شکر ادا کرو، عاجزی اختیار کرو، تکبر سے بچو، اور مال جب بھی اللہ رب العزت سے مانگو تو وبال سے پاک مال اللہ رب العزت سے مانگو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے اور اس نعمت کو، اس رحمت کو زحمت بننے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔